والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ مالک کائنات نے اہل مدینہ کا ایک وصف بیان کیا ہے، سورۃ الحشر ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، جن لوگوں نے ایمان کے اعتبار سے اور گھر کے اعتبار سے ان سے پہلے جگہ لے لی، یحبون من ہاجر الیہم، وہ ہر اس سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آیا، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو وہ مہاجرین کو دے چکے ہیں اس میں وہ کسی طرح کی حاجت اور ضرورت محسوس نہیں کرتے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ دوسروں کو اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ایک قبیلہ اشعریوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اشعری قبیلہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، انا منہم وہم منی، میں ان سے ہوں اور وہ میرے سے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ سبب بیان کیا، فرمایا یہ ایسا قبیلہ تھا کہ دوران سفر غزوے میں جاتے ہوئے، لڑائی اور جنگ کے لیے جاتے ہوئے، اگر ان کے پاس کسی 2-4 افراد کے پاس، یعنی قبیلے میں سے اگر کچھ لوگوں کے پاس مال کی قلت ہو جاتی تھی، زاد راہ کم ہو جاتا تھا، تو یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے اپنا سارا زاد راہ کھانا پینا ایک کپڑے میں بچھا کر کے پھر ان کا ایک بڑا کھڑا ہوتا تھا اور سب قبیلے والوں میں اس کو برابر تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا منہم وہم منی، میں ان سے ہوں اور وہ میرے سے ہیں۔ یہ مومنوں کا وصف ہے کہ نبی کریم کا مہمان اگر صحابی کے گھر جاتا ہے تو وہ بچوں کو بھوکے سلا دیتے ہیں، بیوی بچے بیوی اور شوہر بغیر کھائے ہوئے رات سو کر کے گزار دیتے ہیں، اور مہمان کو جب کھانا کھلاتے ہیں اور صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی پہنچتے ہیں، ابھی صحابی نے بتایا نہیں ہے کہ کیا کیا مہمان کے ساتھ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور دیکھ کر کے صحابی کو فرمایا ضاحک اللہ من صنیعکم اللیلہ، جو تم نے رات کیا ہے تمہارا رب عرش پر اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اللہ نے قرآن اتار دیا کہ یہ مدینہ کے انصار کائنات کے وہ عظیم لوگ ہیں کہ جو اپنی ضرورت کو پیچھے رکھتے ہیں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو مقدم رکھتے ہیں۔ آج ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اس کائنات کا ایک مختصر ترین خطبہ جو ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ امام وقت منبر پہ تشریف لاتے ہیں جمعۃ المبارک کا خطبہ دینے کے لیے، اور خطبہ مسنونہ کے بعد صرف 2 لفظ بولتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں
بھوکوں کو کھانا کھلا دینا 100 مسجدیں بنانے سے زیادہ افضل ہے، اور یہ کہہ کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور خطبہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہماری اسلام کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے اور دنیا اس بات کو جانتی ہے۔ آج لوگ ایثار کی مثالیں ان لوگوں کی طرف دیکھ کر کے دیتے ہیں جنہوں نے اپنے مالوں کو اپنی ضرورتوں سے زائد خرچ کیا۔ اس کائنات کے اندر وہ نفوس مقدسہ موجود ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک گھر میں بکری کا سر صدقے کے طور پہ آتا ہے، وہ لینے لگتے ہیں، خیال آتا ہے میرا دوسرا بھائی زیادہ محتاج ہے، اس کے گھر بھیج دیتے ہیں، دوسرا تیسرے کے پاس بھیجتا ہے۔ 7 گھروں میں یہ سامان اور یہ بکری کا سر جو ہے گھومنے کے بعد دوبارہ اسی گھر کے اندر آ جاتا ہے جس گھر سے اس کو بانٹنا شروع کیا گیا تھا۔ اور اس تاریخ نے اور اس آسمان نے ان لوگوں کو، ایمان والوں کو دیکھا ہے جن ایمان والوں کا وصف یہ تھا، عادت یہ تھی کہ جنگ یرموک کے اندر بھائی اپنے کزن کو پانی پلانے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے، زندگی کی آخری سانسیں ہیں، پانی قریب کرتا ہے منہ کے اور کہتا ہے نہیں ساتھ والا، اس کی آہ کی آواز آتی ہے، کہتا بھائی اس کے پاس لے جاؤ، وہ زیادہ ضرورت مند ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے، اگلے کی آواز آ جاتی ہے، اور جب یہ اگلے کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے، یہ پیچھے والے کے پاس آتا ہے، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے، یہ پہلے والے کے پاس دوڑ کر کے آتا ہے تو وہ بھی اپنے اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجود الناس بالخیر، اس دنیا میں سب سے زیادہ تقسیم کرنے والے سے سب سے زیادہ سخی تھے۔ جب رمضان آتا تھا تو سخاوت جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی جیسے تیز آندھی کے اندر پتے اڑتے ہیں۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔